مسافر قسط نمبر 59 میری توقع کے عین مطابق گیٹ کھلا تھا۔ گیٹ کھلنے سے کوئی آواز پیدا نہ ہو، اس خیال سے میں نے گیٹ کو نہایت آہستگی سے کھولا اور مزار کے احاطے میں داخل ہو گیا۔ دائیں جانب ہال اور حجرے کی کھڑکیوں پر نظر ڈالی۔ نوران آغا ادھر نہیں تھا کیونکہ کھڑکیاں غیر روشن تھیں۔ میری دانش میں اسے سائیں جگجیت کے مقبرے میں ہونا چاہیے تھا۔ دبے پاؤں چلتا مزار کی طرف بڑھا۔ میں نے ایک ذرا پلٹ کر پارکنگ پر ایک اچڑتی ہوئی نگاہ ڈالی۔ سائیں دلجیت کی سیاہ رنگ کی بونٹ والی سرخ ٹوٹا کرولا اپنی مخصوص جگہ پر کھڑی دکھائی دی۔ اس کے علاوہ پارکنگ میں کوئی اور گاڑی موجود نہیں تھی۔ مجھے ایک طرح سے اطمینان ہوا کہ یہ نوران آغا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا جو میری راہ میں مزاحم ہوتا۔ مزار سے ملحقہ ملنگوں والے بڑے کمرے کا دروازہ بند تھا، بتی بجھی ہوئی تھی۔ میں دبے پاؤں چوبی بلیوں والے بڑے دروازے تک گیا، دھکیل کر دیکھا، اندر سے کنڈی چڑی ہوئی تھی۔ مزار کے عجیب الوضع ملنگ یا بابے زندگی کا بیشتر حصہ ایک نقطے پر ٹھہر کر دونوں جہانوں کی سیر کرنے میں گزار دیتے تھے۔ کوئی بھنگ کے گھوٹے کو دنیا کی ہر دکھ کی دوا مانتا تھا، کسی کے نزدیک چرس کا دم زندگی کے سینے میں خوابناک سانسوں کا سور پھونکتا تھا، تو کسی ملنگ کا کام و دہن کا ماچرا کپی سے شروع ہوتا تھا اور قے پر ختم ہو جاتا تھا۔ انہی کے دم فیض سے مزار کی فضا سارا دن حق سائیں جگجیت اور سچا سخی دلجیت شاہ کے نعروں سے گونجتی تھی۔ مزار کو خالی پا کر میرا ذہن جھنجھنا اٹھا۔ مایوسی کی کٹیلی لہر رگوں پہ میں سرایت کر گئی۔ نوران آغا یہاں بھی نہیں تھا تو کہاں گیا تھا؟ اس کم بخت کو زمین نگل گئی، آسمان اٹھا لے گیا۔ میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا مگر کچھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے یارن خان کی حویلی کا تہخانہ گھوم گیا۔ میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اس حویلی کے نیچے اتنا پراسرار اور خفیہ تہخانہ ہوگا جس کا میکانزم عام ذہن کی دسترس سے بالاتر تھا۔ اگر میں پرویز پر قابو نہ پا لیتا اور وہ مجھے تہخانے میں داخلے کے راستے کی نشاندہی نہ کرتا تو میں ساری عمر چکراتا رہتا مگر تہخانے میں داخل نہ ہو پاتا۔ اسی طرح برکت مسیح نے مجھے محفوظ سرنگ کے راستے سے گزار کر پولیس کے گھیرے سے نکال دیا تھا۔ مجھے یقین سا ہو گیا کہ مزار کے احاطے میں بھی کوئی ایسی خناگاہ موجود تھی جہاں عام انسانی ذہن کی رسائی ممکن نہیں تھی۔ اسی خیال سے تقویت پا کر میں مزار کی دیواروں کو، قبر کو اور چوبی کھڑکیوں کو ٹھونک بجا کر دیکھنے لگا، مگر 10-15 منٹ کی محنت کا انجام نہایت مایوس ناکامی پر ہوا۔ شدید نوع کے احساس ناکامی نے بدن میں ایک دم نقاہت بھر دی اور میں چند زور زور کی سانسیں لے کر اونچی ریلنگ والے قبر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سردی اور کتوں کے کانٹے کا اثر ہونے لگا، سر چکرانے لگا۔ میں نے شام کا کھانا کھایا تھا جو بھاگ دوڑ میں ہضم ہو گیا۔ شکم خالی ہونے کی وجہ سے کمزوری بھی محسوس ہونے لگی تھی، تاہم مجھے اپنی حالت زار کی زیادہ پرواہ نہیں تھی اور میرا ذہن اس نقطے پر اٹکا ہوا تھا کہ مجھے نوران آغا کو کیسے اور کہاں تلاش کرنا چاہیے۔ بیڈ روم سے نکلنے کے بعد وہ یہاں نہیں آیا تھا، ہال اور حجرے میں نہیں گیا تھا، پھر کہاں گیا تھا؟ ذہن میں خیال ابھرا کہیں وہ یارن خان کے ہاں نہ پہنچ گیا ہو تاکہ حویلی کی اچانک بدل جانے والی صورتحال کا جائزہ لے سکے۔ اس صورت میں اسے کسی وقت لوٹنا تھا۔ میں تھوڑا اوپر کی جانب کھسک گیا۔ یہاں بیٹھنے سے مزار کے کھلے دروازے سے احاطے کا مین گیٹ دکھائی دینے لگا۔ اب جو بھی باہر سے مزار کے احاطے میں داخل ہوتا فوراً میری نگاہ میں آ جاتا۔ میرے پاس گھڑی نہیں تھی۔ مزار کی نگاہ پر دیواروں پر نگاہ دوڑائی، مبادہ کہ کوئی وال کلاک نصب ہو، مگر دیواروں پر سائیں جگجیت کے قلمی پورٹریٹ، شیشہ لگی الماری میں اس کے ذاتی استعمال کی متبرک اشیاء اور دیواروں پر چسپاں رنگ برنگی آرائشی ٹائلیں دکھائی دے رہی تھی۔ گھڑی نہیں تھی، کیونکہ ان در و دیوار تلے وقت کو ہرگز جانچا نہیں جاتا بلکہ عقیدت کو ترازو میں تول کر بولی لگائی جاتی تھی۔ اس لیے مجھے کلاک کی عدم موجودگی پر زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ چاند کی مان پڑتی چاندنی کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ 3 سے اوپر کا وقت تھا۔ اگر یہ رات یوں ہی نامراد گزر جاتی تو مجھے اگلی رات کے آنے تک کہیں چھپ کر وقت گزارنا تھا جو نہایت تکلیف دہ کام تھا۔ میرا پٹھانوں والا روپ اب مجھے فائدہ نہیں دے سکتا تھا کیونکہ لمبے ترنگے جنگجو پرویز، یارن خان کے دستے راست برکت مسیح اور اسٹیچو قسم کے گن مین دادو موہانے نے مجھے اس حلیے میں دیکھ لیا تھا۔ وہ مجھے دن کے اجالے میں بآسانی پہچان سکتے تھے۔ میں بے دھیانی میں اپنی زخمی پنڈلی پر ہاتھ پھیر رہا تھا جب اچانک میری تمام تر حصے بیدار ہو گئی۔ میرے کانوں میں کٹک کی مخصوص مگر نہایت کمزور آواز پڑی تھی۔ میں نے بے ساختہ سانس روک لی۔ چند لمحوں بعد میرے بدن کو خفیف سا جھٹکا لگا، یوں جیسے کم شدت والا زلزلہ آیا ہو۔ میں نے قبر کی ٹیک چھوڑ دی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر قبر کو دیکھنے لگا۔ میری چھٹی حس نے خبردار کیا تھا کہ قبر میں کوئی گڑبڑ تھی۔ نہ کافی روشنی کے باعث دیر تو لگی مگر مجھے قبر میں پیدا ہونے والی نہایت خفیف سی حرکت کا اندازہ ہو گیا۔
پوری کی پوری قبر پیروں کی جانب نہایت آہستگی سے سرک رہی تھی۔ میرے اعصاب میں برق بھر گئی اور میں اچھل کر قبر کی پائنتی کی جانب جا کھڑا ہوا۔ میری گن کا رخ قبر کے سرانے کی جانب تھا، کیونکہ میں فی الفور اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ قبر کے نیچے راستہ تھا جسے کوئی برآمد ہونے والا تھا، اور دہانہ یقینی طور پر قبر کے سری بالے واقع تھا۔ میرا قیاس درست ثابت ہوا۔ چند لمحوں بعد جب قبر 1.5 فٹ کے قریب سرک گئی، ٹھہر گئی، تو ریلنگ پر سے ایک سر نمودار ہوا جو ہی مجھے دیکھے بغیر قبر کے پہلو میں آیا۔ میں نے للکارا، خبردار ایک قدم بھی بڑھایا تو گولی مار دوں گا۔ وہ یوں اچھلا جیسے اس کے پیروں میں اچانک کوئی سانپ پھکارا ہو۔ بجلی کسی تیزی سے پلٹا، مگر گن پر نگاہ پڑتے ہی چابی والے کھلونے کی طرح ساکت ہو گیا۔ وہ نورن آغا تھا، جسے میں نے پلک چھپکتے کسی دیر میں مخصوص بذاقتہ سے پہچان لیا تھا۔ میں پھکارا، نورن آغا، اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو ورنہ۔ اس نے میرے حکم کی فوراً تعمیل کی اور لرزتی آواز میں بولا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے مجھے نہیں پہچانا تھا کیونکہ میں نسبتاً تاریک گوشے میں کھڑا تھا۔ میں نے کہا، آغا، میں موت کا دوسرا نام ہوں، جلدی بتاؤ، یارن خان کا مال کہاں ہے؟ کون سا مال؟ میرا خان جی سے کیا تعلق ہے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ارے گھبراہٹ اور دہشت کے اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ تم نے حویلی پر حملہ کیا تھا؟ ہاں، اور اب میں تمہارے سر پہنچ گیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یارن خان نے 2 بندے تمہاری تحویل میں دے رکھے ہیں۔ اول فول مت بکو، سیدھی طرح بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، خدا کی قسم، وہ کیا آیا؟ میں اس کی دماغی کیفیت کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اس کے سامنے درندوں بھرا جنگل تھا، عقب میں جلا کر خاکستر کرنے والی آگ۔ میری گولی سے بچتا تو یارن خان کے ہاتھوں بدترین موت کا شکار ہو جاتا۔ گڑ گڑایا، نہیں، میں تو درویش سا بندہ۔ میں نے قدم بڑھایا اور گن کی نال اس کی گدی پر رکھ دی۔ خوخار لہجے میں ایک ناقابل اشاعت گالی دے کر بولا، آغا، میں تمہاری درویشی کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، مجھے چکر نہ دو، بلکہ سیدھی طرح بتاؤ کہ اس قبر کے نیچے کیا ہے۔ اس کی آنکھیں پھٹنے کو آگے ہکلا کر بولا، بڑے سائیں جی دفن ہے یہاں۔ تم سائیں کی مالش کرنے گئے تھے نیچے؟ میں نے تنزن کہا۔ سادی قبر کی طرف دیکھا۔ میری توجہ ہٹنے کے بعد وہ بغیر کوئی آواز پیدا کیے اوپر کی جانب کھسک گئی تھی، جس سے تہخانے کا دہانہ بند ہو گیا تھا۔ میں نے گن کا دباؤ بڑھایا اور غرا کر کہا، چلو تہخانے کا دروازہ کھولو۔ کیونکہ اندھیرا تھا اس لیے میں اس کے سرخ سپید چہرے پر موت کے ہولناک سایوں کا رقص دیکھنے سے محروم تھا، مگر اس کی آواز سے مترشح غیر معمولی ارتعاش سے اس کی زبوں حالی کا اندازہ کر سکتا تھا۔ وہ لرزیدہ بولا، تم وہاں کیا کرو گے جا کر؟ وہاں کا کچھ نہیں، صرف چلہ کشی کا حجرا ہے۔ میں نے اسے ایک سماج شکن گالے سے نوازا اور دانت پیس کر اپنا حکم دہرایا۔ وہ زانی تھا، ایسا شخص دلیر نہیں ہوتا، بزدل ہوتا ہے۔ اس نے فوراً سپر ڈال دی اور سر جھکا کر قبر کی طرف بڑھا۔ بڑی سی سبز چادر کے نیچے ہاتھ ڈال کر کوئی لیور کھینچا، کٹاک کی آواز سنائی دی۔ پھر قبر کے تکے کی جانب کھڑا ہو کر دونوں ہاتھوں سے پائنتی کی طرف دھکیلنے لگا۔ میں جلدی سے اس کے عقب میں پہنچا، اس کے پیروں کی طرف دیکھا۔ قبر کے ہٹتے ہی کوئی 150 فٹ کا گڑھا نمودار ہو گیا تھا، جس میں ایک آدمی کے پہلو کے برابر اترنے کی گنجائش تھی۔ میں نے اسے نیچے اترنے کا حکم دیا۔ اس نے قبر میں اترنے میں غیر معمولی صورت و ہوشیاری کا مظاہرہ کیا تو میں بری طرح چونک گیا، ڈرا کہ وہ کوئی چال نہ کھیل دے۔ تبھی میں نے آنے واحد میں گن ہوا میں بلند کی اور چشمے زدن میں اس کے سر پر دے ماری۔ وہ اوغ کی دردناک آواز نکال کر خلا کے عقبی کنارے سے ٹکرایا اور نیچے ڈھہ گیا اور میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ نیچے گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، مگر میں نے اترنے میں دیر نہیں کی۔ جو ہی عمودی سیڑھیوں پر اترا، میرے پاؤں 6-7 فٹ فرش پر پڑے، نورن آغا کے جسم پر پڑے۔ وہ ضرب کی تاب سے بے حس و حرکت ہو گیا تھا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کچھ دیکھنے کی کوشش کی، مگر تاریکی میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے تیزی سے ہاتھ مارے اور نورن آغا کے لباس کی تلاشی لی۔ میری توقع برلائی، اس کے چوغے کے پہلو والی جیب سے ایک پینسل ٹارچ برآمد ہو گئی۔ میں نے ٹٹول کر اس کا بٹن تلاش کیا۔ اندھیرے کا تسلط ایک ننھے سے 1.5 واٹ کے بلب نے توڑ کر رکھ دیا اور چاروں شانے چیت لیٹا نورن آغا نظر آنے لگا۔ میں نے اس کا سرسری معائنہ کیا، باوجود کہ گن کی ضرب شدید نہیں تھی، وہ واقعتاً بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کے امٹا غفیل ہونے میں سر کی چوٹ نے قبل اچانک طاری ہونے والی میری دہشت اور موت کے ڈر کا مرکزی کردار تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں قبر کو آگے کھسکانے کا میکنزم تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر دیوار پر کوئی سوئچ بورڈ یا لیور نہیں ملا۔ سمجھ گیا میں اس میں کوئی برقی نظام کام نہیں کرتا، بلکہ اسے کھولنے بند کرنے کے لیے ہاتھوں کی مدد سے دھکیلا جاتا تھا۔ اس میں کوئی ننھا سا لاک لگا ہوا تھا جو کھلتے وقت کٹاک کی آواز پیدا کرتا تھا۔ باہر والا لاک سبز چادر کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ اندر والا لاک لیور ڈھونڈنے کے باوجود نہیں ملا تو میں نے قبر کو کھلا چھوڑ کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور پلٹ کر سرنگ کا جائزہ لیا۔
जहाँ मैं खड़ा था वहाँ सुरंग की बुलंदी 6-7 फीट थी। जनूबी जानिब 3-4 फीट के बाद फर्श बुलंद हो जाता था, जिसकी वजह से सुरंग की ऊंचाई कम होकर महज 3-4 फीट रह जाती थी। सभी दीवारें बेरंग मगर प्लस्तर शुदा थी। मैंने आगा के बदन को खींचकर राहदारी में डाला, कनपट्टी पर जोर से गन का कंधा मारा। इसने आलिम बेहोशी में एक जोरदार झटका लिया। हाय अम्मा की सदाई बेख्तियार बुलंद की, सर को दाएं में पटका, फिर गर्दन एक तरफ डाल दी। अब मैं इसकी तरफ से बेफिक्र और मुतमईन होकर अपना काम सर अंजाम दे सकता था। मैं घुटता हुआ सुरंग में आगे बढ़ा। 10-12 फीट के बाद सुरंग में नीचे की जानिब सीढ़ियाँ जाती दिखाई दी। सीढ़ियाँ उतरते मैंने सूखा सांस लिया, क्योंकि अब मुझे चौपायों की तरह चलने की जरूरत नहीं रही थी। 15 फीट तवील गैलरी नुमा सुरंग का इख्तिताम एक नायत खुले और सर्द कमरे में हुआ। ज़ेर ज़मीन कमरे की ऊंचाई महज 8 फीट से 2-4 इंच कमरे ही होगी। यहाँ सर्दी अज़हद ज़्यादा, जबकि सीलन और घुटन का मामूली सा एहसास हो रहा था। मैंने टॉर्च की रोशनी कमरे में घुमाई। ये 8x15 फीट का कमरा तमाम तर ज़रूरी सहूलियात से मुयज़्ज़न था। मैंने दाएं हाथ पर स्विच बोर्ड देख लिया, जिस पर कतार में 7-8 बटन लगे हुए थे। बारी बारी बटन दबाता गया। कमरा एक बार की रोशन हो गया। फिर मेरी आंखें चंद लम्हों को चुंधी आईं, फिर रोशनी की आदी हो गई। मेरे अकब में गैलरी में सीढ़ियों के ऐन ऊपर एक दूधिया बल्ब जल उठा। तंग राहदारी में बेहोश पड़ा हुआ नूरन आगा नजर आने लगा। ये कमरा भी छोटा सा अजायब कदर मालूम होता था। दाहिनी दीवार में नस्ब शुदा चौबी दरवाज़ा बाथरूम की निशानदेही कर रहा था, जबकि उल्टे हाथ वाली दीवार के साथ फर्श से छत तक मुख्तलिफ साइज़ों के गत्ते के कार्टन ऊपर नीचे तरतीब से रखे हुए थे। इसी दीवार की ऊपर वाली नुक्कड़ में एक गोल सुराख था, जिसमें बेआवाज़ एग्जॉस्ट फैन चल रहा था। इसके मुकाबिल में दानी दीवार पर भी एक एग्जॉस्ट नस्ब था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि एक पंखा हवा कमरे में खींच रहा था, जबकि दूसरा अंदर की हवा को बाहर कहीं फेंक रहा था। यकीनी तौर पर इन पंखों के ऊपर लोहे के या प्लास्टिक के पाइप नस्ब होंगे। दानी नुक्कड़ में एक छोटी सी चौबी मेज धरी पड़ी थी, जिस पर एक टेप प्लेयर धरा था। टेप प्लेयर से रंग बिरंगी बारीक तारें निकलकर दीवार के एक गोल सुराख में दाखिल हो रही थी। मेरे सामने लोहे के पाइपों वाली 3 चारपाइयाँ पड़ी थी, जिनमें से एक पर कोई लिहाफ में दुबका पड़ा था, दूसरा बिस्तर खाली था, जबकि आखिरी चारपाई का बिस्तर मखसूस देहाती अंदाज में अदवाइन पर गोल लिपटा पड़ा था। मैंने बोझदार लिहाफ खींचा। ये देख कर मेरा दिल बिल्लियों उछलने लगा कि इस बिस्तर में एक बूढ़ी औरत अपनी छाती से मैले चिकट सांवले से बच्चे को चिमटाए पड़ी थी। अपनी उंगली से दोनों भिखारी मालूम होते थे। बूढ़ी औरत, जो यकीनी तौर पर मैडम शकीला की माँ थी, जाग रही थी। इसकी छोटी छोटी आंखों से मुर्दनी का खौफनाक तासुर मुतरश्शे था। एक लम्हे को यूँ महसूस हुआ कि मर चुकी है, मगर फिर सांसों की ताल पर ऊपर नीचे होती पसनों की हरकत दिखाई दी तो मैंने इत्मीनान की सांस ली। अम्मा, तुम मैडम की माँ हो ना? ये सीमू है ना? मैंने हिजानी अंदाज में पूछा। इसकी पुतली ने हरकत की, मुझे अजीब बेतासुर आंखों से देखती रही, फिर नातों आवाज़ में बोली, ये याद हैं? मैंने अपना सवाल दोहराया। इससे नफ़ी में सर हिला, उस रैकी में बोली, नहीं, मैं किसी मैडम को नहीं जानती। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने पूछा, क्या तुम चंदू माही की अम्मा हो? इसकी आंखों में बेयकीनी मचली उठकर बैठ गई। इसके इस्तिग़फ़ारी वजूद से चिमटा हुआ बच्चा भी उठ बैठा और आंखें मलने लगा। मैंने कहा, अम्मा जल्दी से उठो, अपने बेटे को भी उठाओ, हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना है। मैं चंदू माही के कहने पर तुम्हें इस कैद खाने से निकालने के लिए आया हूँ। मैंने बूढ़ी के पंजर से वजूद को देखकर अंदाज़ा लगाया था कि वो शायद उठने के काबिल नहीं रही थी, मगर जो इसके कानों में मेरी बात पड़ी, वो गैर मामूली फुर्ती से चारपाई से उतरी। सीमू भी हैरान आंखों से मुझे और अपने अम्मा को देखता हुआ चारपाई से उतर आया। अम्मा बोली, चल पुत्र, मता देर थी बंजे। मैंने देखा कि इन दोनों के जिस्मों पर बारीक और उमूमी घरेलू नोयत के गरीबाना लिबास थे। दोनों के पाँव नंगे थे, जबकि बाहर सर्दी ज़ोरों पर थी। मैंने खेत से चादर की तलाश में नज़र दौड़ाई। कमरे में सिरहाने, गद्दे और रज़ाइयाँ थी, चादर नहीं थी। मायूसी हुई। मैंने कंधे उचकाए, जी ही जी में अल्लाह मालिक है का नारा लगाया और तहखाने से निकलने का इरादा किया। ऐसे में टेप प्लेयर पर नज़र पड़ गई। चूँकि मैंने स्विच बोर्ड के सभी बटन ऑन कर दी थी, इसलिए टेप प्लेयर का नन्हा सा बल्ब भी रोशन हो गया था। मैंने वॉल्यूम की नाब घुमाकर आवाज़ कम की और प्ले का बटन दबा दिया। टेप प्लेयर में मौजूद कैसेट चल पड़ा और जुजू की अजीब आवाज़ें टेप के स्पीकर से बरामद होने लगी। यूँ लगा जैसे ज़ोरों की आंधी चल रही हो। फिर आवाज़ें बदल गई और एक भयानक कहका स्पीकर से उगल पड़ा। चंद ही लम्हों में टेप प्लेयर की मौजूदगी का सबब मालूम हो गया। चाचे चिराग के मकान के पिछवाड़े के घने जंगल में ईंधन काटने के बहाने कदम रखने वाले यही आवाज़ें सुनते थे और डर के मारे दौड़ जाते थे। वो गांव में जाकर जंगल से सुनाई देने वाली आवाज़ों का वो खौफनाक हिसार खींचते कि सुनने वाले कानों को हाथ लगाकर दिल में तहैया कर लेते थे कि वो ज़िंदगी भर इस जंगल का रुख नहीं करेंगे। ये तहखाना इस जंगल के ऐन नीचे बनाया गया था। चंदा हैरत हुई कि साईं दिलजीत शाह ने किस तरह
میرے سمیت تمام گاؤں والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اتنا بڑا تہخانہ تعمیر کرا لیا تھا۔ یہ نہ جانے درویش سائیں جگجی شاہ کی دفن شدہ میت اس نے کہاں نکال کر پھینکی تھی، اس تہخانے کو کھودنے کے دوران نکلنے والی مٹی کہاں پھینکی تھی۔ میں حیرانی سے تہخانے کے بے رنگ و در و دیوار کو دیکھتا رہا، پھر کندھے اچکا کر سرنگ میں داخل ہو گیا۔ اماں سیمو کو ہاتھ پکڑ کر سیڑھیوں پر ٹھہر گئی تھی۔ میں بھانپ گیا کہ وہ راہداری میں لملیٹ پڑے نورن آغا کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ میں پہلو بچا کر آگے نکلا اور انہیں اپنے پیچھے راہداری میں آنے کا اشارہ کیا۔ گھٹنوں کے بل آگے بڑھا، انہیں ڈرتے ڈرتے میری راہداری عبور کر کے میں نے نورن آغا کو کھینچ کر فرش پر لڑکا دیا۔ اس کی نبض و دھڑکن چیک کی، گن پڑی دیکھی۔ گن کی دونوں ضربوں سے اس کی جلد دو جگہ پر پھٹ گئی تھی اور خون نکل کر بالوں میں جم گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں نے اندازہ کیا کہ وہ کم و بیش 4-5 گھنٹوں سے پہلے ہوش میں آنے والا نہیں۔ ہمیں کسی محفوظ جگہ پر پہنچنے کے لیے اتنی مہلت کافی تھی۔ سینوں پر لگے ہوئے بلب کی روشنی میں مجھے چھت میں لگا ہوا ننھا سا آہنی کنڈا نظر آیا۔ اسے کھینچ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ قبر نما ڈھکن کا قفل تھا۔ کونے میں ایک ننھا سا سوئچ بورڈ بھی آویزا تھا جس پر صرف ایک بٹن نصب تھا۔ میں نے اسے آن کیا، کچھ نہ ہوا، پھر آف کیا تو سرنگ کے پار چلنے والی سبھی تمام بتیاں گل ہو گئی۔ میں نے اسے دوبارہ آن کیا مگر کوئی بتی روشن نہ ہوئی۔ اندھیرے اور جگہ کی تنگی کے سبب میں نے دونوں ماں بیٹوں کو بڑی مشکل سے خلا سے گزار کر مقبرے کے فرش پر پہنچایا۔ آخر میں خود باہر نکلا، قبر کی پائنچے کی جانب کھڑے ہو کر قبر کو دھکا لگایا۔ وہ سر کی جانب کھسک گئی اور کٹاک کی آواز کے ساتھ مکفل ہو گئی۔ اماں ششتر کھڑی قبر کو گھور رہی تھی۔ قبر میں اترنے والا کبھی باہر نہیں نکلتا، اس کے تصور بڑا خوفناک تھا کہ وہ چند لمحے پہلے قبر سے نکلی تھی۔ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑائی جس کی مجھے سمجھ نہ آئی۔ میں نے دروازے کے باہر سین میں جھانک کر دیکھا، میدان صاف تھا۔ آج کی شب میری خوش بختی عروج پر تھی اور میری انگلی تھام کر چل رہی تھی۔ دونوں کو ساتھ لیے پرسکون چلتا مزار کے احاطے سے نکل آیا اور جنوبی سمت بڑھا۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر میرا ڈیرا واقع تھا جہاں میں نے تقریباً آدھی رات گزارنی تھی۔ کوئی لاہے عمل نہ ہونے کی بدولت سر دست میرا ارادہ ڈیرے پر جانے کا تھا۔ آدھا سفر طے کر لیا تو ایک خیال کوندے کی طرح ذہن میں لپکا اور میں بے اختیار تھم گیا۔ اماں اور سیمیوں کو ایک کھال پر بنے درختوں کے بیچ بٹھایا اور دوڑنے کے انداز میں چلتا اور مزار کی طرف بڑھا۔ چلا وہ بعد مزار کے پچھواڑے جنگل میں تھا۔ میں نے اپنا چھپا کر رکھے سامان سے اپنا لباس نکالا اور واپسی کا قصد کیا۔ اماں کے پاس پہنچ کر اپنے خون آلود چست لباس کے اوپر کھلا لباس اور کوٹ پہن لی اور اوڑھ لی۔ خونہ شام رات کے تمام نقوش چھپ گئے، سردی کا احساس بھی کم ہو گیا۔ گن کو لباس میں چھپا لیا اور پگڈنڈی پر چل پڑا۔ اماں اور سیمو میرے پیچھے آ رہے تھے۔ میں نے ذرائع ہمدردی کہا، اماں دیکھ کر چلنا، پیروں میں کوئی کانٹا نہ چبھ جائے۔ نہ پتر، رب سونے اساں جے غریباں کو کاٹ دے پتریاں لا ڈتن، کنڈے کے آنکھ دہن سکو۔ اماں کی آواز میں بلا کی قسم پرسی شامل تھی۔ اس نے ایک آبھری اور کہا، ساری عمر انہی کانٹوں پر ننگے پیروں چلتی رہی ہوں، کام کاج کرتی رہی ہوں۔ وہ درست کہہ رہی تھی۔ میں نے اس کا گھر اور صحن دیکھ رکھا تھا۔ وہاں رہ کر زندگی کی ناؤ کھینے والی عورت، عمر رسیدہ عورت کا بدن کانٹوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کی بازیابی پر میرا دل فرط مسرت سے معمور ہو گیا تھا۔ میں نے انہوں نے کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ پلٹ کر جنگل میں چھپا کر رکھا لباس میں نے اس لیے نکال کے پہنا تھا کہ میرا خون آلود جسم، خون آلود چست لباس میرے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ اس لباس میں میری رقم بھی موجود تھی۔ میں نے فوراً ارادہ کیا کہ میں اپنے ڈیرے پر رکنے کے بجائے سیدھا چلتا رہوں گا۔ 5-6 کلومیٹر کا فاصلہ نصف گھنٹے میں طے کر کے میں طلوع فجر سے پہلے بڑی سڑک پر پہنچ سکتا تھا جہاں سے مجھے ملتان کے لیے بس یا ویگن مل سکتی تھی۔ صبح نکلنے والی گاڑیوں میں سیٹ بآسانی مل جایا کرتی تھی۔ میں طویل سفر پاپیادہ کر سکتا تھا۔ جبکہ اماں اور سیمو نات وہاں تھے، تبھی میں نے پوچھا، اماں کیا تم 3-4 میل پیدل چل لو گی؟ وہ دیکھنے میں ہنڈیوں کا پنجر لگتی تھی۔ اب تب میں گرتی محسوس ہوتی تھی، مگر کمال اعتماد سے بولی، کیوں نہیں پتر، میں بھی چل لوں گی اور میرا پتر سیمو بھی۔ اماں کا حوصلہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا۔ اپنے ڈیرے کے سامنے پہنچ کے ایک ذرا رکا، حسرت کنہ نظروں سے دیکھا، پھر ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے دل میں کہا، الوداع میرے گاؤں نورپور، الوداع، قسمت نے ساتھ دیا تو پھر کبھی آؤں گا تمہیں دن کے اجالے میں کھلے عام دیکھنے کے لیے۔ آج مجبور ہوں، مگر کسی مجبوری کو ہمیشگی نہیں ملتی۔ میں تصور میں غزالہ کا سراپا لہرایا، ایک دل پرور آواز روح سے کھیلی، تیرا رب راکھا میرے شہر یار، سونا رب تیکو اپنی امان وچ رکھے۔ مجھے کھال کے نکے پر پڑا ہوا ایک ڈنڈا مل گیا، اسے اٹھا کر ہاتھ میں پکڑ لیا تاکہ کتوں کے متوقع حملوں سے بچا جا سکے۔ مجھے علم تھا کہ یہ وقت کتوں کے جاگنے کا نہیں تھا، مگر کہتا کہ کتوں سے نہیں، کتوں کی کتوائی سے ڈرنا چاہیے۔
ہم تینوں آگے پیچھے فصلوں کے بیچ پگڈنڈیوں پر چل پڑے۔ آسمان کا راج آخری سانسیں لے رہا تھا، کسی بھی وقت داغے بفار کر دے سکتا تھا، مگر فکر کی کوئی بات نہیں تھی۔ جب تک وہ اوجھل ہوتا، صبح کا اجالا پھیلنا شروع ہو جاتا۔ سیمو نے ایک دو مرتبہ سردی کا واویلا کیا، مگر اماں نے روایتی انداز میں ڈانٹ کر خاموش کرا دیا۔ چونکہ میرا بازو اور ٹانگ دکھتی تھی، سر میں بھی درد تھا، اس لیے میں اسے اٹھا کر چلنے کی ہمت نہ کر پایا۔ اندازے کے مطابق ہم آدھے گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت میں مین روڈ پر پہنچ گئے۔ ٹریفک رواں دواں تھی، اماں کا حوصلہ قابل دید تھا۔ سیمو تھک گیا تھا، تبھی سڑک کے کنارے پر اکھڑ کر پہلو کے بل پڑے ہوئے سنگ میل پر بیٹھ گیا۔ میں نے سمجھایا، اماں ہم بس یا ویگن میں خاموشی سے سفر کریں گے، باتیں نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ رواں دواں ٹریفک کی ہیڈ لائٹس میں امید کی کندیلیں جلتی بجھتی رہیں، اور پھر ایک بس ہمارے قریب آن رکی۔ کنڈکٹر نے گیٹ کا شیشہ کھول کر سر باہر نکالا اور چیخ کر پوچھا، توڑ ملتان ویسے جوان؟ میں نے جلدی سے کہا، ہاں۔ اس نے دروازہ کھولا۔ میں نے اماں اور سیمو کو بس پر چڑھایا۔ بس کا پچھلا آدھا حصہ خالی تھا۔ میں نے ایک 3 والی سیٹ کا انتخاب کیا، سیمو اور اماں کو کھڑکی والی جانب بٹھایا اور خود گیلری والی سیٹ پر بیٹھ گیا اور کرائے کی ادائیگی کر دی۔ بس مظفر گڑھ سے نکل آئی تھی جب میرے کانوں میں سڑک کے کنارے واقع کسی مسجد کے اسپیکر سے پھوٹنے والی اذان فجر کی آواز پڑی۔ 6 بجے کے قریب بس نے ہمیں لاری اڈے پر اتار دیا۔ میں نے دونوں ماں بیٹے کو ایک شیڈ کے نیچے کھڑا کیا اور پی سی او میں گھس گیا۔ باری باری میڈم شکیلہ میروشا اور پی ایچ ڈی کے نمبر ڈائل کیے مگر تینوں پاورڈ آف ملے۔ مجھے ایک ذرا پریشانی ہوئی، پھر میں نے خود کو یہ تعویل پیش کر کے مطمئن کر لیا کہ اس وقت وہ سو رہے ہوں گے۔ میری جسمانی حالت اگرچہ بہتر نہیں تھی، مگر ذہنی طور پر میں بہت آسودہ اور خوشباش تھا۔ میں نے مارا تھا، وہ کام کر دکھایا تھا جس کی فرد واحد سے سر انجام پانے کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ یقین تھا کہ میڈم میرے ساتھ اماں اور سیمو کو زندہ اور تندرست حالت میں دیکھ کر انگشت بدندہ رہ جائے گی۔ رکشے میں بیٹھ کر میڈم کی کوٹھی کی طرف جاتے ہوئے میں انہی فرحت انگیز سوچوں کے جھولے میں جھول رہا تھا۔ رکشہ کو کوٹھی سے چند قدموں کی دوری پر روک کر طے شدہ کرایہ ادا کیا اور دونوں کو ہانکنے کے انداز میں چلاتا ہوا کوٹھی کے مین گیٹ پر آیا۔ سورج طلوع ہوا ہی چاہتا تھا۔ ظاہر خان نے مجھے دیکھتے ہی ننھی سی کھڑکی سے سر نکالا۔ اوئے چڑی مار کا بچہ، تم لوگ یہ جو فجر ویلے ہی ادھر آ گیا ہے۔ اس کے لہجے سے سخت بیزاری جھلک رہی تھی۔ میں نے قریب ہو کر سرگوشی کی، ظاہر خان میں شہریار ہوں۔ وہ ایک جھٹکا لے کر پیچھے ہٹا، بغور دے کر بولا، تم کدھر کا شہریار ہے؟ چل دم دکھا ورنہ پکڑ کر تھانے پہنچا دوں گا۔ اس نے اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں روب جمایا۔ میں نے 5 منٹ کی مشاقانہ محنت سے یقین دلایا کہ میں شہریار ہوں۔ اس نے احمقانہ انداز میں ٹٹول کر میری داڑھی کے نکلی ہونے کا یقین کیا، پھر مجھ سے کئی نشانیاں پوچھیں۔ میرے درست جوابات پر حیران نظروں سے گھورتے ہوئے گیٹ کا بغلی دروازہ کھول دیا اور اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اس نے میری جامہ تلاشی لی اور لباس میں چھپی ہوئی گن اپنی تحویل میں لے لی۔ خوئی اپنا بندوق تو نہیں لگتا، پر ایک دم ڈنڈا مال ہے، کدھر سے مارا ہے؟ ایک لمحے کو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے نورپور سے نکلتے ہوئے سوچا تھا کہ سڑک کے قریب پہنچ کر گن کو فصلوں میں کہیں پھینک دوں گا۔ جب سڑک پر پہنچا تو گن سے گلو خلاصی کے خیال دل سے محو ہو گیا۔ حالت سفر میں گن کی وجہ سے میں کسی بڑی مصیبت میں پھنس سکتا تھا۔ میں نے بتایا، یہ ادھر سڑک پر پڑی تھی، سوچا ظاہر خان کے کام آئے گی، اٹھا لیا، تمہیں اچھی لگی ہے تو رکھ لو۔ اس نے خشمگی نظروں سے مجھے دیکھا، سیمو اور اماں کے بارے میں استفسار کیا۔ میں نے اسے کہہ کر مطمئن کر دیا کہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ وہ ناک پر ہاتھ رکھ کر استہزائی انداز میں بولا، اوئے چڑی مار کا بچہ، تم گھر والوں کو ادھر لانے سے پہلے نلا دھلا تو لیتا، قسم سے بڑا بدبو آتا ہے۔ اس نے درست کہا تھا۔ سیمو اور اماں کی حالت بڑی ناگفتہ بے تھی۔ انہیں نہایت دھوئے نہ جانے کتنے دن گزر چکے تھے، جس کی وجہ سے ان کے جسموں سے ناک بھر بھوکے بھبوکے اٹھ رہے تھے۔ چونکہ میں فتح کے نشے میں چور تھا، اس لیے میں نے ان کی زبو حالی پر دھیان نہیں دیا تھا۔ دیتا بھی تو کیا کرتا، ان کا حلیہ بہتر کرنے کا وقت اور موقع مجھے میسر نہیں تھا۔ ظاہر خان مجھے ساتھ لے گیسٹ ہاؤس تک آیا۔ اس نے نیم خوابیدہ گن مین کو متوجہ کر کے دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا اور خود پلٹ گیا۔ میں نے گن مین کی مدد سے گیلری کے آخری کمرے میں دونوں ماں بیٹے کا سونے کا بندوبست کیا۔ گن مین نے باورچی کو جگا کر ہمارے ناشتہ کہا، جبکہ میں نے اپنے گیسٹ ہاؤس کی وارڈروب کھول لی۔ میرا اتارا ہوا سوٹ ہینگر پر ٹنگا ہوا تھا، اسے لانڈری کا چکر لگوا دیا گیا تھا۔ میں ناشتے سے پہلے اپنے میک اپ سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ باتھ روم میں جا کر میں نے بڑی احتیاط سے داڑھی اتاری۔ باریک اور نہ دکھائی دینے والی جھلی پر خصوصی گم لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے داڑھی اتارنے کا مرحلہ خاصا اذیت ناک تھا۔ مونچھوں میں گم سے لگے ہوئے لمبے اضافی بال نیم گرم پانی کی مدد سے اتارے، آنکھوں سے لینز نکال کر محفوظ کیے، زخموں کا معائنہ کیا۔ کتوں کے کاٹنے سے بننے والے ننھے گڑوں میں جمع ہوا خون بھرا ہوا تھا، جسے میں نے کریدنا مناسب نہ سمجھا۔
بھرپور شاور لینے کے بعد جب میں باتھ روم سے نکلا تو بازو پنڈلی میں شدید درد ہو رہا تھا، جبکہ جسم نسبتاً ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ زخموں کی نوعیت کو دیکھنے کے بعد مجھے ٹریٹمنٹ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ گن مین کو بھیج کر بالائی منزل سے فرسٹ ایڈ کٹ منگوائی، اس کی معاونت سے 2-4 گولیاں پھانکی اور بیڈ پر دراز ہو گیا۔ باورچی کو میں نے ہدایت کی کہ جو ہی میڈم جاگے انہیں میری آمد کی اطلاع دی جائے۔ سیمو اور اماں کا خصوصی طور پر خیال رکھنے کی تاکید بھی کر دی۔ ملتان سے نکلنے کے بعد مجھے اچھی اور گہری نیند نصیب نہیں ہوئی تھی۔ خالہ کے کمرے میں دیر گئے باتوں کا سلسلہ چھڑا رہنے اور ذہن میں سوچوں کی اماجگاہ کے سبب بھرپور طریقے سے سو نہیں پایا تھا۔ دوسری رات کا ابتدائی نصف حصہ اپنے ڈیرے پر چارے والی چادر میں کانپتے اور سوچتے گزارا تھا۔ بقیہ آدھا دورانیہ موت کے رقص کی نظر ہو گیا تھا، جس میں ہر آن اعصاب تنے رہے اور ہر آن دل کو دھڑکا لگا رہا۔ چونکہ خونی تگودو کا انجام پتہ تھا، اس لیے تھکن عذاب جاں نہ تھی بلکہ فرحت ذا تھی۔ میڈم نے مغویوں کا کھوج لگانے کا کام سونپا تھا جو در حقیقت کار بیکار تھا۔ میرے ہاتھ میں ایسی الجھی ڈور تھمائی گئی تھی جس کے کسی سرے پر کامیابی کا سہرا نہیں سجا تھا، مگر میں نے نہ صرف کھوج نکالا تھا بلکہ انہیں باسلامت اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ میڈم شکیلہ نے میرے علاوہ اپنے تجربہ کار گینگ کو میروشا کی سربراہی میں اماں اور سیمو کی بازیابی پر روانہ کیا تھا۔ چونکہ میں انہیں نورپور میں نہیں دیکھا تھا، اس لیے یہ سمجھنے میں حق بجانب تھا کہ وہ ابھی تک ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوں گے۔ ان کے موبائل فون بند تھے، وگرنہ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر گیسٹ ہاؤس کے فون پر ان سے رابطہ کرتا اور ان کی کارگزاری کا استفسار کرتا۔ خانزادی اسما بونس میں ہاتھ لگی تھی۔ میں جب اس کے بارے میں سوچتا تو دل میں ایک ٹیس سی اٹھتی تھی۔ میرا ضمیر بالواسطہ طور پر اس پر بیتنے والے غیر فطری واقعات کی ذمہ داری مجھ پر ڈالتا تھا اور ملول کر دیتا تھا۔ اس کا دھندلا چہرہ چشمے تصور پر طلوع ہو گیا۔ وہ بالترتیب میڈم شکیلہ، میاں دلبر اور یارن خان کے عقوبت خانوں کی یاترا سے قابل اتنی پسمردہ، مزمل اور شکست خوردہ نہیں تھی۔ اس کا چہرہ گلگوں تھا، آنکھوں کی شوخی میں الگ سا حسن کار فرما تھا، جبکہ تھل کے پدھرے ٹیلوں جیسے عارض دیکھنے والے کو مبہوت کرنے کی غیر معمولی تمکنت رکھتے تھے۔ اس کے حسن کو جس بے دردی سے پامال کیا گیا تھا، انسانیت سوز تھا۔ دکھ ہوا، دماغ نے بہلاوت رو۔ اسما اکیلی نہیں جس کی ذات کی غلام گردشوں میں ناپاک قدم رکھے گئے ہیں۔ چونکہ وہ امیر زادی تھی اس لیے وبیلا زیادہ ہوا، ورنہ غریب زادیوں کی اس مدری کے واقعات احاطہ شمار سے باہر ہیں۔ دل نے چرکا لگایا، نہیں شہرے، عورت ہی ہوتی ہے، خواہ امیر ہو یا غریب۔ اس نے درست کہا تھا کہ اس نے تمہارا کچھ بھی تو نہیں بگاڑا تھا اور تم نے اس پر ہاتھ ڈالا۔ مجھے بخشو لوہار کی ذوب کے مارے چیختی چلاتی سائیکل پر سوار ہو کر اسما کی طرف جانے والے خالے کا خیال آیا تو لبوں پر مسکراہٹ آن ٹھہری۔ بند آنکھوں کے پردوں پر خالے کا سنبھلایا ہوا چہرہ فرتے مسرت و جذبات سے سرخ ہوتا نظر آیا۔ خوشی میں وہم کا ننھا سا کانٹا چبھ گیا۔ خالہ شوق و جوش میں اسما کو لے کر بلوچ نگر پہنچا ہوگا تو حیدر خان نے اس کا سواگت کس انداز میں کیا ہوگا۔ کہیں بیٹی کو اجلے حالوں دیکھ کر برہم ہونے والے خانزادوں کے تمام تر غصے کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو وہ پھر مجھ پر آگ بگولا ہو کر چڑھ دوڑے گا۔ عافیت کی ایک ہی صورت باقی تھی کہ اسما فوری طور پر اپنے بابا کو خود پر بیتنے والے جملہ واقعات سے آگاہ کر دے اور خالے کی پوزیشن خان کی نظروں میں بہتر ہو جائے۔ اسی ذہنی ادھیڑ بن نے اپنی تمام تر شوریدہ سری نیند کی دیوی کی دہلیز پر ڈھیر کر دی اور میں دنیا و مافیہ سے غافل ہو گیا۔